یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو؟ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لہد میں پھینک آیا ہوں۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب و افترا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ جی ہاں، وہ لڑکا اور اختر الایمان آج اپنی نظموں میں زندہ ہیں۔ وہی اختر الایمان جو ریاست اتر پردیش کے ضلع بجنور کی تحصیل نجیب آباد میں 12 نومبر 1915 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہی حافظ فتح محمد صاحب کے صاحبزادے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ ممبئی آنے سے پہلے اختر الایمان کی بے گھری، یتیم خانے کی زندگی، اخبارات کی ادارت، ریڈیو اسٹیشنوں سے برخاستگی، سپلائی محکمے کی کلرکی اور پونا فلم سٹوڈیو کی نوکری نے مسلسل دربدر کیا کہ اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گرد و پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں، ہنسیں، ہاتھا پائی کریں، پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے کی سنیں اور کہیں، اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے بہا زندگی ایک دن کے لیے اپنا رخ موڑ لے۔ ہندی فلموں نے زندگی کا راستہ ہموار کیا اور پھر ایک زمانے نے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ آپ کو فلم فیئر ایوارڈ اور کئی اکیڈمیوں کے علاوہ سرکاری اعزازات سے نوازا گیا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کہ دور تالاب کے نزدیک وہ سوکھی سی ببول چند ٹوٹے ہوئے ویران مکانوں سے پرے ہاتھ پھیلائے برہنہ کھڑی ہے خاموش، جیسے غربت میں مسافر کو سہارا نہ ملے۔ اس کے پیچھے سے جھجکتا ہوا ایک گول سا چاند ابھرا بے نور شعاؤں کے سفینے کو لیے۔ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ اگر تو مل جائے، زندگی گو ہے گراں بار پر اتنی نہ رہے۔ زندگی کی سختیوں نے اتنا کھرا بنا دیا تھا کہ اختر الایمان نے اپنے محسوسات کے بیان میں شعری لسانیات کے موجودہ لوازم کو آزمانے کی بجائے دو ٹوک اور حقیقی زبان کا استعمال کر کے دکھایا کہ شعر گوئی کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اختر الایمان کی شاعری قاری سے اپنی قرائتوں ہی کی نہیں بلکہ اپنی سماعتوں کی بھی تربیت کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ اردو کے جدید رجحانات کے ایسے شاعر تھے جنہوں نے فکر و احساس کو ایک نیا زاویہ دیا۔ اپنی شاعری میں روایتی غزل کی بجائے نظم کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ ان کی نظموں میں فلسفیانہ گہرائی اور داخلی کشمکش نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ انسانی وجود، تنہائی اور زمانے کی بے معنویت جیسے موضوعات پر غور کرتے ہوئے کہتے ہیں، کون آیا ہے ذرا ایک نظر دیکھ تو لے، کیا خبر وقت دبے پاؤں چلا آیا ہو، زلزلہ، اف یہ دھماکہ، یہ مسلسل دستک، کھٹکھٹاتا ہے کوئی دیر سے دروازے کو، اف یہ مغموم فضاؤں کا المناک سکوت، کون آیا ہے ذرا ایک نظر دیکھ تو لے، توڑ ڈالے گا یہ کمبخت مکاں کی دیوار اور میں دب کے اسی ڈھیر میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے اردو شاعری کو جدید فکری دھاروں سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی شاعری میں ماضی کے روایتی اسلوب سے بغاوت اور نئی فکری سمت کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے اسلوب میں سادگی کے ساتھ معنی کی تہداری نمایاں ہے۔ انہوں نے لفظوں کے انتخاب میں نہایت احتیاط برتی اور غیر ضروری لفاظی سے گریز کیا۔ اختر الایمان نے شاعری کو محض جذباتی اظہار کی بجائے فکری اظہار کا ذریعہ بنایا۔ وہ اپنی نظموں میں قاری کو سوچنے، سوال کرنے اور خود کو پہچاننے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقات میں مغربی فکر کا اثر بھی دکھائی دیتا ہے، مگر وہ اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں۔ اختر الایمان کی شخصیت ایک سنجیدہ مفکر اور حساس فنکار کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اختر الایمان کی شاعری اردو ادب میں ہمیشہ ایک فکری اور تخلیقی روشنی کا مینار بنی رہے گی۔ 9 مارچ 1996 کو
عارضۂ قلب میں ان کا انتقال ہوا اور اسی کے ساتھ اردو نظم اپنے ایک عظیم فرزند سے محروم ہو گئی۔ آج ان کے 110ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔